سورہ الحج حصہ نمبر 3۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین والے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پھر میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ تو میرا عذاب کیسا تھا؟ کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جبکہ وہ ظالم تھی، تو وہ چھتوں سمیت گر گئیں، اور کتنے ہی کنوے بیکار ہو گئے، اور کتنے ہی مضبوط محل ویران ہو گئے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، تاکہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جیسے تمہارے شمار کے 1000 سال، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں میں نے مہلت دی، حالانکہ وہ ظالم تھی۔ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ کہو اے لوگو، میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ہوا ڈر سنانے والا ہوں، بس جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی وہی جہنم والے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا، مگر جب بھی اس نے کچھ پڑھا شیطان نے اس کی تلاوت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے، تاکہ وہ شیطانی وسوسہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بنے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا جان لیں کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور کافر ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت ان پر آ جائے، یا ان پر ایک دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا، اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقیناً وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہوں گے، اور بے شک اللہ علم والا بردبار ہے۔ یہی ہے۔ اور جو شخص بدلہ لے اتنے ہی ظلم کے برابر جتنا اس پر کیا گیا، پھر اس پر پھر زیادتی کی گئی، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بلند ہے، بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین سبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان ہے، خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز، سزاوار حمد ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور کشتی کو جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گرے مگر اس کے حکم سے؟ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت والا، مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اس کے مطابق عبادت کریں،
बस वो तुमसे इस मामले में झगड़ा ना करे और तुम अपने रब की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम हिदायत पर हो। और अगर वो तुमसे झगड़े तो कह दो कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा जिस चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे। क्या तुमने नहीं जाना कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो आसमान और जमीन में है? बेशक ये सब कुछ एक किताब में है। बेशक ये अल्लाह के लिए आसान है और वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारते हैं जिनके लिए ना कोई दलील नाजिल की गई और ना उन्हें कुछ इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। और जब उन पर हमारी वाज़े आयतें पढ़ी जाती हैं तो तुम काफिरों के चेहरों पर नागवारी देखोगे। ऐसा लगता है कि वो उन पर हमला कर देंगे जो उन्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाते हैं। कह दो, क्या मैं तुम्हें इससे भी बदतर खबर दूं? वो आग है जिसे अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार किया है। क्या ही बड़ी जगह है अंजाम की। इस वाकये में आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगी? कमेंट में जरूर बताएं।